بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے ہمارے حضرت کے مقرب خاص اور خانقاہ امدادیہ شرفیہ کراچی کے شاعر، جن میں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں متعدد کلام پڑھے اور حضرت سے داد تحسین وصول کی، اور حضرت کی نگاہ محبت، نگاہ فیضان ان پر پڑی۔ حضرت مولانا شاہین اقبال اسد صاحب دامت برکاتہم آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی اور میرے بھی خلیفہ اور ہماری کراچی خانقاہ کے ذمہ دار جناب سید اختر غازی صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضرت ہی کا شعر ہے اسد صاحب کا کہ نشہ بڑھ جاتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ جب اہل اللہ اس طرح تشریف لائیں محفلوں میں، روحانیت کا نشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مجھے سید اختر غازی صاحب نے بتایا کہ اثر بھائی تشریف لا رہے ہیں، تو بہت خوشی ہوئی، بہت مسرت ہوئی، اس لیے کہ یار کے بعد جو آثار یار ہوتے ہیں وہ بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ عربی شاعری بڑی اونچی شاعری ہے اور مجھے خاص ذوق ہے عربی شاعری سے، لیکن میرا عربی ذوق بہت زیادہ ہے اس مسئلے میں، طبیعت بھی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ اشعار میں وہ جو تباہ شدہ محبوب کے گھر ہوتے تھے، ان کا ایسے تذکرہ کرتے تھے کہ بڑے بڑے محلات کو ان کے سامنے ہیج کر دیتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس وقت یہاں دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، جانوروں کا بسیرا ہے، جانوروں کا گوبر ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنے محبوب کی خوشبو آتی۔ تو جو صالحین ہوں، جو شیخ کے بعد دنیا میں رہ جاتے ہیں، پیغمبر سلام نے اپنے صحابہ کے بعد فرمایا تھا کہ اصحابی کا نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، سورج تو چلا جائے گا، اس کے بعد ستارے ہوں گے جو تمہیں راستہ دکھائیں گے۔ اسی طرح ہر بزرگ اور ایک اللہ والے اور ہر بڑے عالم، ہر عالم ربانی اپنے بعد شاگردوں کو، اپنے بعد مریدوں کو، اپنے بعد خلفاء کو ایک آثار خیر کے طور پر اور صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں، اور لوگ ان سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں جو بڑوں کے پاس ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، ختم نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہوتی ہے کہ بڑی دکان ہوتی ہے تو چھوٹی دکان ہوتی ہے، لیکن مٹھائی وہی ہوتی ہے، برانڈ وہی ہوتی ہے مٹھائی کی۔ اب بتاؤ، برانڈ کی دکان اگر چھوٹی سے بھی ہو تو لائن لگی ہوگی، بڑی دکان بڑے شہر میں ہوگی، چھوٹے شہر میں چھوٹی دکان ہوگی۔ ہمارے حضرت والد صاحب کے خادم تھے تو پہلے ایسے لاؤبالی زندگی بسر کر رہے تھے، تو ایک دن مجھے آ کر خواب سنایا، والد صاحب جب بڑوں کے ساتھ وقت گزارے تو چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے ان کی نظر میں جچتے بھی نہیں ہیں، کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک مٹھائی کی بڑی دکان، ایک چھوٹی دکان ہے، بڑی بند ہو گئی اور میں کھڑا ہوا حیران۔ تو میں نے کہا بھائی بڑی دکان تو والد صاحب تھے، اب چھوٹی دکان ہے، جلدی سے مٹھائی لے لو بھائی۔ خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گے۔ ماشاءاللہ پھر دنیا سے گئے تو سنت کے مطابق ان کی زندگی تھی، اور چہرہ مورا سنت سجا کر دنیا سے گئے۔ تو بہرحال مٹھائی تو وہی ہوتی ہے جو برانڈ کی ہے، اصل برانڈ کی جو مٹھائی وہی آگے چلتی ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے اپنے بعض علماء ورثۃ الانبیاء کو فرمایا کہ میرا مال علماء سے لے لینا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر جنازے میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی اس کے وارث موجود ہیں، لہذا جو کوئی لینے دینے کا معاملہ ہو وارثوں سے کر لو۔ لوگ کہتے بھی وارثوں والا ہے بھائی، پیچھے دینے لینے والے موجود ہیں، ایسے لاوارث نہ سمجھو۔ تو رسول اللہ نے پہلے فرما دیا کہ بھائی میں جاؤں گا، میرے بعد میرے وارث ہے قیامت تک کے لیے، میرا مال لینا ہو میرے وارثوں کے بعد جاؤ، وہاں سے تمہیں میرا مال ملے گا۔ علماء ورثۃ الانبیاء فرمایا، ان میں سب اللہ والے ہیں، علماء ربانی سب اس علماء کے لفظ میں شامل ہیں۔ بہرحال میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے۔ کراچی بہت مصروف شہر ہے،
انسان ویسے ہی مصروف رہتا ہے وہاں پر، تو ایک ایسا شہر ہے تو بہت مصروف شہر ہے، اس میں سے وقت نکال کر اتنی دور دراز صبح فجر میں چلے ہیں، مسلسل چلتے ہوئے گاڑی میں مغرب کے وقت پہنچے۔ آج مولانا بشیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے ضلع کے اکابر میں سے، ان کا انتقال ہوا، میں جنازے میں گیا ہوا تو چشتیہ جب میں نکلا واپسی پر تو اس وقت حضرات سے وہیں ملاقات ہو گئی، اور میں سید اختر غازی صاحب جو لے کر آئے ہیں گاڑی پر، گاڑی چلا کر اتنی ہمت کر کے، ان کا بھی شکریہ اپنی طرف سے بھی آپ سب کی طرف سے بھی ادا کرتا ہوں۔ بہرحال میں ہمارے محترم مولانا شاہین اقبال اسد صاحب دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا کلام ہمیں سنائیں اور ہمارے دلوں کو منور کریں، ہمارے ایمان کو گرمائیں۔ الحمدللہ، ان حضرات کے بلند الفاظ کے اللہ تعالیٰ لاج رکھ لے۔ اختر ایک شاعر ہے ہمارے یہاں، کراچی میں کئی اختر شاعر ہیں، اور حضرت والا جو شعر سناتے تھے، اور یہ اہل ادب اور اہل فن اور صحیح لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی اور کا شعر ہو تو اپنے نام سے نہیں بتا، حالانکہ اختر اس میں تخلص ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے یہ اختر کسی اور شاعر کا شعر ہے کہ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو۔ کاج کا مطلب کیا ہے؟ یہ والا کاج نہیں جو بٹن میں لگاتے ہیں۔ اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کاج کرو، یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو۔ یہ پرانے اختر گزرے ہیں، ایک اختر شیرانی گزرے ہیں، اور اختر لکھنوی گزرے ہیں، اور ایک حق نواز اختر تھے ہمارے کراچی میں۔ انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ مولانا کی نظر کر رہا ہوں، مولانا شکریہ ادا کر رہے ہیں، حضرت مولانا کی نظر کر رہا ہوں، تھوڑا سا اوپر کریں کہ تیری خواہش دل کی تمنا، تیری خواہش دل کی تمنا تجھ پر کچھ احسان نہیں، تیری خواہش دل کی تمنا تجھ پر کچھ احسان نہیں، اختر پیار میں لٹنے والا اتنا بھی نادان نہیں، اختر پیار میں لٹنے والا اتنا بھی نادان نہیں۔ تو ہم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، تو اپنی طرف سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ہماری اللہ والی محبتوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ مولانا حضرت مولانا سنانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا تھا وہاں پہ مجھے کہ آج تم نے شعر نہیں سنایا۔ حضرت شیخ کی مرضی ہوتی ہے، کبھی سنے تو خوب سنے اور خاموش کر دے تو خاموش کر۔ ڈاکٹر خلیل صاحب کو تو سب جانتے ہیں، رمضان شریف میں ہم بھی خدمت میں ہوتے تھے، وہ بھی ہوتے تھے، تو وہ ان کی عادت تھی کچھ نہ کچھ سناتے رہتے تھے، حضرت کی طرف سے بھی اجازت تھی۔ وہ سوئی گیس میں ڈپٹی مینیجر تھے، اس زمانے میں 30 سال پہلے 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ تھی ان کی، تو آدمی تو بڑے تھے لیکن حضرت کے سامنے مٹایا ہوا، اور حسنوں کے اہل آباد کہتے ہم اہل زبان اور اہل فہم، ان کو اجازت بھی تھی بہت کچھ سنانے کی، جگر مراد آبادی کی نقل بھی وہ کرتے تھے۔ وہ تو ایک دفعہ بہت کچھ سنا رہے تھے، حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ خاص کیفیت تھی، حضرت یوں فرمایا، ایک دم خاموش ہو گئے، پوری مجلس میں پھر کچھ نہیں بولے، دوسرے دن بھی آئے تو خاموش تھے۔ حضرت والا کو کل کی بات یاد نہیں تھی، حضرت نے پوچھا ڈاکٹر خلیل آج تمہاری بولتی کیوں بند ہے؟ دوسرے دن بھی بند۔ یہ ہے شیخ کا ادب، وہاں پہ بولتی اپنی بولنے کا، جو بولے گا پھر وہ محروم رہے گا۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کان 2 دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور زبان 1 دی ہے تاکہ سنو زیادہ اور بولو کم۔ آج ہمارے یہاں بولنے کا بس چاہتے ہیں۔ تو بندے نے ان سے عرض کیا کہ ہم سنانے تھوڑی آتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں۔ پھر کیونکہ جملہ موضوع ہو تو شعر کے قریب ہوتا ہے تو شعر خود بخود بن جاتا ہے۔ پھر بندے نے شعر عرض کیا اللہ کی مہربانی سے کہ پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں، پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں، ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں، پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے شعر پڑھے، آپ نے داد نہیں دیا، میں برداشت نہیں کروں گا اور آپ داد نہیں دیں گے، میں اٹھ کے چلا جاؤں گا یا پھر مولانا سے کہوں گا آپ بیان کیجئے، کیونکہ یہاں شعر سمجھنے والے نہیں، سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں،
سبحان اللہ کہنے پہ تو اجر ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ. ایک آدمی مفت میں شعر سنا رہا ہے نا. حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے شاعر تم سے پیسے مانگ رہا ہے، شعر سنا رہا ہے نا، داد تو دو ظالموں، اتنی تو کنجوسی نہ کرو. میں نے اس پہ بھی قطع عرض کیا کہ غور سے سن لے میرے اشعار کو، دوسروں سے کانا و پھوسی نہ کر، یعنی ادھر ادھر بات نہ کر. غور سے سن لے میرے اشعار کو، دوسروں سے کانا و پھوسی نہ کر. بخل ہے تیرا سرآنکھوں پر مگر داد دینے میں تو کنجوسی نہ کر. بخل ہے تیرا سرآنکھوں پر مگر داد دینے میں تو کنجوسی نہ کر. اس لیے شاعری کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس کو، ورنہ وہ سمجھے گا میں قبرستان میں اذان دے رہا ہوں، کوئی نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے. تو پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں، پھول ملفوظ کے چننے کے لیے آتے ہیں، ہم سنانے نہیں سننے. ہر مرید کو یہ چاہیے، یہی سمجھے، ہم سنانے نہیں سننے کے لیے آتے ہیں. اور جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق، جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق. جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں، جو ہیں ٹھنڈے انہیں ملتی ہے یہاں گرمی عشق. جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. ہر ایک کی ترقی اپنی لحاظ سے ہوتی ہے. جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. اچھا پھر میں نے جب یہ کہا نا تو شمیم بھائی کہنے لگے مننے کیا قافے بھی تو لاؤ، سننے چننے لائے. تو پھر میں نے جب دوسری دفعہ سنایا تو ایک شعر کا اضافہ کیا، جو جلے دل ہیں وہ بھننے کے لیے آتے ہیں. اور جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں، دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں. جیسے ابا کو تو اصلاح کی حاجت ہی نہیں، دعا کروانے وہ مننے کے لیے آتے ہیں. تو وہ بعد میں ایک صاحب ملے کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ میں تو واقعی اپنے مننے پہ دم کرانے آیا. تو میں نے عرض کیا یہ راتیں بھی قیمتی ہیں تو قیمتی بنا لیں، ایسا نہ ہو کہ شیخ کی مجلس سے دیر سے جائیں اور فجر رہ جائے. میں عرض کرتا رہتا ہوں وہاں پہ کراچی میں جو فجر چھوڑ کے سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اور میں نہیں بتاؤں گا کہ کھوتا کون ہوتا ہے، اہل پنجاب سے اس لغت کے معنی پوچھیں. وہ کھوتیا ہو کہتے وہ کھوتیا، کھوتا بھی سیدھا نہیں کہتے، وہ کھوتیا. تو فجر چھوڑ دی ہم نے تو یہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھیں. تو اندر عرفیت ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، ربا تیری رحمت. صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بالکل صاحب فراش تھے، ان کو آخری دنوں میں نے یہ آخری خطا سنایا، بہت خوش ہوئے، دعائیں دی. ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا. جس کو پیار کرتے ہیں اس کو بیدار کرتے ہیں، جو بیدار نہیں ہوتا پتہ چلا اس کو پیار نہیں کیا گیا. ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے. اور پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، تب میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا ہے. یحبہم و یحبونہ، پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. حکیم الامت کی ملاقات جگر مراد آبادی سے ہوئی تو حکیم الامت نے ان کے سامنے اس شعر کی تعریف کی کہ آپ کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے کہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. اب خدا کے قسم کا کرم کا کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ عربی کا مقولہ ہے، مجھے یاد نہیں اس کا مفہوم ہے، یاد مولانا کو ہوگا، کہ کنایا جو ہے وہ صراحت سے افضل ہوتا ہے. کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے. پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے. عشق شاعر کہتا ہے عشق آمد، عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تا نسوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود. پہلے اس مصرے میں بات کی، دوسرے مصرے میں اس کی دلیل دی کہ آپ کہیں یہ کیا بات ہے. پہلے عشق جو ہے، عشق اول در دل معشوق پیدا، پہلے محبوب کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے، پھر عاشق صاحب پیدا ہوتے ہیں. شاعر سمجھ گیا، سننے والا کہے گا یہ عجیب بات ہے،
ہم اتنی دور دور سے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شیخ نے یاد کیا. مجاہدہ تو ہم کر کے آ رہے ہیں جناب. شیخ یاد نہ کرے تو پھر یاد بھی نہ آئے کسی کو جانا. تو دوسرے مصرے میں شاعر جو ہے دلیل پیش کرتا ہے پہلے مصرے کی کہ تانا سوزت شمع کہ پروانہ شیدا می شود. اگر شمع نہ جلے تو پروانہ کہاں پیدا ہوگا، اندھیرے میں ٹکراتا ہے. یہ اللہ والوں کا فیض ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے، ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث بیان کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا این احبائی، میرے احبا کہاں ہیں؟ جب صحابہ نے کہا ہم آپ کے احبا نہیں ہیں، فرمایا نہیں انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے احبا وہ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر جان فدا کریں. آپ نے پہلے ہم سے محبت کی ہے، ہم بعد میں آپ سے محبت کا اظہار کریں. اللہ تعالیٰ مکمل اظہار کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ صرف زبان سے اظہار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پورے جسم سے اظہار ہو، ایک ایک عمل سے اظہار ہو، ایک ایک عمل سے اظہار ہو. سائی وال ہمارے ساتھی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں الحمدللہ. وہاں مشاعرہ کراتے ہیں حضرات، کراچی کا مال سمجھ کے بندے کو صدر مشاعرہ بنا دیتے ہیں. بڑے بڑے شعرا بھی آتے ہیں بندے کو شعر. وہاں میں نے شعر عرض کیا کہ رخسار پہ سرکار کا گر باغ نہیں ہے، رخسار پہ سرکار کا گر باغ نہیں ہے، کیا عشق کے مہتاب پہ یہ داغ نہیں ہے؟ کیا عشق کے مہتاب پہ یہ داغ نہیں ہے؟ کیا عشق کے مہتاب پہ یہ داغ نہیں ہے؟ آقا کی سنت کو اور جھنڈے کو لہرائیں. واضح یا تو پیچھے کرتے ہیں یا چھوٹی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارنا ہے. ارے بھائی جب اللہ کے راستے میں قدم رکھ دیا، بندے نے عرض کیا کہ ہاتھوں میں جب علم ہے آقا کی پیروی کا، علم کا مطلب جھنڈا، اور حمزہ سے پڑھیں گے تو علم کا مطلب غم ہو جائے گا، اس لیے آئین اور حمزہ میں فرق ہونا چاہیے. آئین سے علم کا مطلب جھنڈا، نشانی. ہاتھوں میں جب علم ہے آقا کی پیروی کا، پھر کیوں شکار ہوں ہم احساس کمتری کا، پھر کیوں شکار ہوں ہم احساس کمتری کا. کوئی ہم نے چھوٹے آدمی کی اتباع کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. لہٰذا ہمارے بھائی طاہر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں، اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے. اور کہتے ہیں عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا. میں کہتا ہوں بھائی ہماری آواز ان کو سنا مت دینا ورنہ مار پٹے گی، کیونکہ ہماری نقل کرتا ہے، تمہاری یہ ذات ہے. عشق نبی جو دل میں اترتا چلا گیا، سنت کا نور رخ پہ بکھرتا چلا گیا. عشق نبی اترے گا تو سنت کا نور بکھرے گا. تو ربا تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، جب ہی تو مجھے نیند سے بیدار کیا ہے. اور پہلے تیری رحمت نے مجھے پیار کیا ہے، پھر میں نے تجھ سے عشق کا اظہار کیا ہے. اور آخری شعر دیکھیں کہ اس جامع العیوب میں ہے ایک ہی ہنر، اس جامع العیوب میں ہے ایک ہی ہنر، اللہ کے پیاروں نے اسے پیار کیا ہے. اس جامع العیوب میں ہے ایک ہی ہنر، اللہ کے پیاروں نے اسے پیار کیا ہے. پوچھئے گواہ بیٹھے یہ حضرات، حضرت والا کس طرح یاد فرماتے تھے. ایک دفعہ میں وہاں بیٹھا دور نا، کہاں اثر کا اثر وہاں سے آ رہا بیگ لے کے مجمع کو پھلانگتے ہوئے، ڈانٹ پڑی. جب پتہ ہے شعر سنا جائے گا تو یہاں بھی نہیں بیٹھتا. اب آدمی سوچتا ہے کہ پہلے سے جائیں گے تو کیا سوچیں گے، لیکن اب پھر ہم اس کے لیے بیک ڈور سے جاتے تھے تاکہ پھر قریب بیٹھ جائے. شیخ کی ڈانٹ جو ہے اس سے مرید کے ڈینٹ نکلتی، تو اپنے لیے مبارک سمجھنا چاہیے. تو ایک شعر میں نے بالکل ابھی تازہ کہا ہے، دیکھیے ابھی سفر پہ آتے وہ سنا دوں تاکہ مزہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ابھی لکھا میں نے ان سے پین لے کے، میرے ذہن میں تھا. میں نے ہمارے دوست ہیں، کیا نام ہے مولوی اکرم نے، خانسا کے طالب علم زبیر، رابعہ کر لیا ہے. میں کہتا ہوں جو رابعہ کر لے اس کو رابعہ مل جانی چاہیے. رابعہ کی عمر میں رابعہ مل جائیں. حضرت کیا میں آ رہا تھا تو حضرت کی محبت میں شعر میں نے رکھ دیا، آپ کے سامنے شریف فرمائیں کہ قطب زمان
قطب زماں جو اہل نظر کی نظر میں ہے، قطب زماں جو اہل نظر کی نظر میں ہے، مرد جلیل ایسا بہاول نگر میں ہے۔ قطب زماں جو اہل نظر کی نظر میں ہے، مرد جلیل ایسا بہاول نگر میں ہے، مرد جلیل ایسا بہاول نگر میں ہے۔ الحمدللہ، مرد جلیل ایسا بہاول نگر میں ہے۔ اور شمس العلوم آپ کے دیدار کے لیے، شمس العلوم آپ کے دیدار کے لیے اختر کے ساتھ ساتھ اثر بھی سفر میں ہے۔ آمین آمین۔ شمس العلوم آپ کے دیدار کے لیے اختر کے ساتھ ساتھ اثر بھی سفر میں ہے۔ قطب زماں جو اہل نظر کی نظر میں ہے، مرد جلیل ایسا بہاول نگر میں ہے، مرد جلیل ایسا بہاول نگر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نظرات کو پہچاننے والی آنکھیں عطا فرمائے، ورنہ اکثر ہمارے بھائی طاہر صاحب نے کہا کہ ہمیں مردہ پرستی سے ہے پالا، ہمیں مردہ پرستوں سے ہے پالا، آؤ مر جائیں۔ ہمیں مردہ پرستوں سے ہے پالا، آؤ مر جائیں، کہ اپنی زندگی میں زندگی کو کون پوچھے گا۔ زندگی میں نہیں یاد کرتے، بعد میں کہتے ہیں بڑا ہی عجیب آدمی تھا، ایسا شاعر تھا، ایسا اللہ والا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اب قبر پہ جاتے ہیں، قبر پہ جانے سے کیا فائدہ؟ بندے نے عرض کیا کہ زندہ ہو جب ولی تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ، زندہ ہو جب ولی تو نہیں پوچھتے ہیں لوگ، مرنے کے بعد اس کی لحد پوجتے ہیں لوگ، مرنے کے بعد اس کی لحد پوجتے ہیں لوگ۔ اب کیا فائدہ ہے؟ مرنے کے بعد اس کی لحد پوجتے ہیں لوگ۔ اور ہمارے شہر کا اور ہمارے ملک کا بڑا شاعر احمد ندیم قاسمی کہتا ہے کہ عمر بھر سنگ غنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے درد سے فرماتے تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے مشہور تھے، معارف القرآن ان کا مشہور تھا۔ ریڈیو پاکستان اس زمانے میں آدھا پاکستان سنتا تھا، کیونکہ ریڈیو کا زمانہ تھا، تو معارف القرآن اس میں نشر ہوتا تھا، اور اتنے مشہور۔ لیکن مجلس میں کتنے آدمی ہوتے تھے؟ 100 کے لگ بھگ بمشکل۔ اتنا بڑا مفتی اعظم دیوبند جو وہاں کے ہوں، وہاں سے وہ گئے تھے، اور ان کی یہ قدر۔ پھر جب جنازہ ہوا تو اس زمانے میں کراچی کی آبادی 2-3 کروڑ نہیں تھی، 1 کروڑ سے بھی شاید کم ہوگی، لیکن اس جنازے میں 1,00,000 سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت والا فرماتے تھے کسی دل جلے نے کہا، فرمایا کہ جب یہی شخص مجلس کرتا تھا تو 100 آدمی بھی نہیں ہوتے تھے، آج جنازہ 1,00,000 لوگوں نے پڑھ کے کیا کمال کیا۔ اس لیے زندگی میں پہچاننا اللہ سے مانگے، اور زندگی میں پہچاننا اصل ہے، ورنہ مرنے کے بعد تو سبھی نور اللہ مرقدہ اور بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں۔ اس القابات سے بہتر ہے کہ دنیا میں پہچانا جائے۔ چشمہ اس میں جو ایک روز ہم سے کہنے لگی، ایک شاعر جو تھا وہ چشمے میں رسی باندھ کے بیٹھتا تھا، تو اس نے اپنے کسی نے اس کو کہہ دیا کہ آپ یہ رسی اور یہ رسن کیوں باندھتے ہیں اپنے چشمے میں؟ کیونکہ گر جاتا ہے نا چشمہ، بہت سے لوگ پھر چشمہ اوپر گر کے چشمہ تلاش کر رہے ہوتے، چشمہ کہاں ہے، غائب دماغ پروفیسر ہوتے ہیں، تو یہ لٹکتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک روز ہم سے کہنے لگی، ایک گل بدن اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن، اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن، پاتے ہیں کیا اسی سے یہ انداز فکر و فن، ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من، بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں، رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں، بیٹھے جہاں حسین ہو کچھ بزم عام میں، رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں۔ میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، بس مجھ کو اپنے
پیر کا تو میر بنا دے. میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، بس مجھ کو اپنے پیر کا تو میر بنا دے. سب جانتے ہیں ایک حضرت سلطان جی کے امیر خسرو تھے، ایک ہمارے حضرت والا کے امیر خسرو تھے. میں نے یہ کب کہا کہ بڑا پیر بنا دے، بس مجھ کو میرے پیر کا تو میر بنا دے، اور لکھ میرے مقدر میں تو مرشد کی غلامی. توقیر نہیں چاہیے قطمیر بنا دے، توقیر نہیں چاہیے قطمیر بنا دے. وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ کتا ان کی صحبت کی برکت سے جنت میں جائے گا. سنا ہوگا آپ لوگ، کتا جنت میں جائے گا. 5 جانور، بعض روایت میں 10 جانور جنت میں جائیں گے. نبی علیہ السلام کی اونٹنی ہدہد، سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جو غائب ہو گیا تھا، اور اس نے آ کے کہا تھا آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، جو خبر میں لایا ہوں وہ آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، سلیمان علیہ السلام. تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اور یہ کتا بھی جنت میں جائے گا. جب نیک لوگوں کے ساتھ، وہ انبیاء نہیں تھے، موحد تھے صرف، جب موحدین کے ساتھ رہنے والا کتا بھی جائے گا، تو اولیاء اللہ کے ساتھ رہنے والا بندہ کیوں نہیں جنت میں جائے گا. اس لیے بندے نے بہت جگہ کیا تھا کہ آنکھوں کی ہے مثال کسی تیر کی طرح، آنکھوں کی ہے مثال کسی تیر کی طرح، ہوتا ہے اس کا وار بھی شمشیر کی طرح، ہوتا ہے اس کا وار بھی شمشیر کی طرح. اور کرنے ارادہ آج ہی ترک گناہ کا، ہرگز نہیں یہ مسئلہ کشمیر کی طرح. 70 سال سے ایک مسئلہ چل رہا ہے، کرنے ارادہ آج ہی ترک گناہ. اس نے آج ارادہ کر لیا، آج سے وہ اللہ کا ولی ہے انشاءاللہ. ہم سمجھتے پھر گناہ ہوگا کیا ہوگا، گھر نہیں بنائیں کہ کہیں زلزلہ آ گیا تو کیا ہوگا، تو توبہ کر لیں گے، ٹوٹ گئے تو کیا ہوگا، پھر دوبارہ جوڑ لیں گے انشاءاللہ. وہیں عادہ فی الیوم 70 مر رہا ہے، ایک دن میں 70 مرتبہ لوٹ آئے تو بھی اللہ معاف کرتے ہیں. میں نے کیا ہے کہ ملامت کرتا ہے مولا نہ کچھ الزام دیتا ہے، ملامت کرتا ہے مولا نہ کچھ الزام دیتا ہے، جو اس کے در پہ جھک جائے معافی عام دیتا ہے. ملامت نہیں کرتا. اب آئے ہو 60 سال کے بعد، جب جوانی ڈل گئی، اب آئے ہو، کیا ہوا، توبہ قبول نہیں ہوگی. 80-90 سال کا بھی ہو، جب تک ہوش و حواس ہیں، نزع طاری نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے. ملامت کرتا ہے مولا نہ کچھ الزام دیتا ہے، جو ان کے در پہ جھک جائے معافی عام دیتا ہے. ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں بخشوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں بخشوں، یہی آواز وہ دن رات صبح و شام دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم، یہی آواز وہ دن رات صبح و شام دیتا ہے. ہم دیر کر رہے ہیں، سولی سے آخرے میں دیر کر رہے ہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. تو بندے نے عرض کیا آنکھوں کی ہے مثال کسی تیر کی طرح، ہوتا ہے اس کا وار بھی شمشیر کی طرح. کر لیں ارادہ آج ہی ترک گناہ کا، ہرگز نہیں یہ مسئلہ کشمیر کی طرح. اور میں اس طرح خدا سے دعا مانگتا ہوں اب، حاصل ہو عشق شیخ مجھے میر کی طرح. میں اس طرح خدا سے دعا مانگتا ہوں. دوسرے کی نعمت دیکھ کے مانگنا سنت سے ثابت ہے نا، قرآن سے ثابت ہے. ہونا لگا دعا زکریا، تو اس طرح جو قریب ہیں ان سے کا نام لے کے اللہ ان کی طرح مجھے ہی محبت عطا فرما دیجئے. آپ اپنے پیاروں کی محبت دل نہیں، دل کے درمیان میں عطا فرما دیجئے، تاکہ کہیں سے نکلنے نہ پائے. درمیان جان شان، ایسا کہ دل کے اندر آ جائے بس. پھر دیکھیے جب محبت آ جائے گی نا، اتباع کوئی مشکل چیز نہیں رہے گی. محبت جب آ جاتی ہے، محبت کی کمی ہے جو اتباع کی کمی. ورنہ جس سے آدمی محبت کرتا ہے وہ جیسا لباس کہے، جیسا کہے، جیسی کہے ویسا پہننے لگتا ہے. مجھے نیلا پسند ہے وہ نیلا پہنے، کالا پسند ہے کالا پہنے گا. تو کیا ہے، جس اللہ والے کو دیکھتا ہے تو اللہ والوں کا لباس پہنتا ہے. تو میں اس طرح خدا سے دعا مانگتا ہوں اب، حاصل ہو عشق شیخ مجھے میر کی طرح. اور تقویٰ میں، فہم دین میں، صحبت میں، علم میں، تقویٰ میں، فہم دین میں، صحبت میں، علم میں، لائے تو کوئی پیر میرے پیر کی طرح، لائے تو کوئی پیر میرے پیر کی طرح. 40 سال حضرت ہردوئی کی صحبت اٹھائی حضرت والا نے، اور 20 سال تقریباً حضرت پھولپوری کی صحبت اٹھائی. 60 سال حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ والوں کی صحبت میں رہے. اس لیے شعر فرمایا تھا،
میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ ایک جگہ بندے نے عرض کیا کہ اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، اثر جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے۔ والے سے محبت ہو رہی ہے، مچھلی سے ہی محبت ہوگی، ہر چیز کے والے سے اس کا تعلق وہ چیز ضرور ملے گی۔ آم کا سیزن ہے، آم والے سے محبت ہوگی، ایسے بھی دے دے گا، چلو ایک آدھ آم ایسے کھا لو۔ اللہ والے سے محبت ہوگی تو اللہ کا تعلق ملے گا۔ اصل جب مہرباں انسان پہ قسمت ہونے لگتی ہے، کسی اللہ والے سے محبت ہونے لگتی ہے، اور نظر پر جب خدا کی نظر رحمت ہونے لگتی ہے تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے، تو بن چاہے بھی نظروں کی حفاظت ہونے لگتی ہے۔ کیا کہیں، کم از کم اپنا ہی خیال کر لیں تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، تمہاری عورتیں عفیفہ رہیں۔ ایک شاعر ہندوستان کا ہے، کہتا ہے کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ ہم دوسروں کو تاڑ رہے ہیں، کوئی ہماری بیٹی کو بھی عزت کو خدا نخواستہ ایسی چیز سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور ہول اٹھتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی ہمت سے کام لیں، اور سب سے زیادہ جو اس میں فتنہ ہے یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے، یہ جدید شعر سنیے بندے کا، کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے، جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے، کبھی کرتا ہے میسج اور کبھی ای میل کرتا ہے، جو ٹائم پاس کرتا ہے وہ ٹائم فیل کرتا ہے۔ یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ہمارے شیخ فرماتے تھے یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے۔ جب وقت ہو جائے بتا دیجیے گا، ہمیں داد ملتی رہے تو شاعر چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو بند کرنا ہو آپ داد دینا چھوڑ دیں، ہم سمجھ جائیں گے آپ تھک جائیں۔ دادا شاہ غنی، حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے جو نبی سے عشق کرتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حقیقت تو یہی ہے جو نبی سے عشق کرتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی سے عشق کرتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے جو نبی سے عشق کرتے ہیں، حقیقت تو یہی ہے۔ وہ کہنے لگا زیادہ سنا نہیں، کہنا پانی مت دیو تازہ دم ہو جائے گا، پھر پانی۔ داد دینے والے ہیں ماشاءاللہ۔ حقیقت تو یہی ہے جو نبی سے عشق کرتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان علی سے عشق کرتے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ کی ہمشیرہ ہیں خود ام حبیبہ، جب معاویہ کی ہمشیرہ ہیں خود ام حبیبہ، یوں ہم آقا کے برادر نسبتی سے عشق کرتے ہیں۔ معاویہ کی ہمشیرہ ہیں خود ام حبیبہ، یوں ہم آقا کے برادر نسبتی سے عشق کرتے ہیں، اور جو ختم المرسلین کا اور صحابہ کا سپاہی ہے، جو ختم المرسلین کا اور صحابہ کا سپاہی ہے، بجانو دل ہم ایسے امتی سے عشق کرتے ہیں، بجانو دل ہم ایسے امتی سے عشق کرتے ہیں، اور کہیں حسنین کے غنچے کہیں شیخین کی خوشبو، کہیں حسنین کے غنچے کہیں شیخین کی خوشبو، چمن میں رہنے والے ہر کلی سے عشق کرتے ہیں، چمن میں رہنے والے ہر کلی سے عشق کرتے ہیں، کہیں حسنین کے غنچے کہیں شیخین کی خوشبو، چمن میں رہنے والے ہر کلی سے عشق کرتے ہیں، اور
بن امی عائشہ تکمیل سیرت ہو نہیں سکتی، بن امی عائشہ تکمیل سیرت ہو نہیں سکتی کہ خود سرکار ان کی زندگی سے عشق کرتے ہیں، کہ خود سرکار ان کی زندگی سے عشق کرتے ہیں، اور نبی سے عشق کے اظہار کی جرأت کریں کیسے، نبی سے عشق کے اظہار کی جرأت کریں کیسے، جو عاشق ہیں وہ عشاق نبی سے عشق کرتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ عشاق نبی سے عشق کرتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ عشاق نبی سے عشق کرتے ہیں۔ اور آخری شعر دیکھیں، جو نعتوں میں بھی اصحاب نبی کا ذکر کرتا ہے، جو نعتوں میں بھی اصحاب نبی کا ذکر کرتا ہے، ہم ایسے نعت گو کی شاعری سے عشق کرتے ہیں، جو نعتوں میں بھی اصحاب نبی سے عشق کرتا ہے، ہم ایسے نعت گو کی شاعری سے عشق کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے، جو نبی سے عشق کرتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان علی سے عشق کرتے ہیں۔ اور حالات حاضرہ نے کیا کہ صادق جو اثر عشق شہ دین میں ہوتے، صادق جو اثر عشق شہ دین میں ہوتے، حجرے میں نہیں ہوتے فلسطین میں ہوتے۔ ہم تو یہاں تھوڑی سی مجلس میں بیٹھ کے کمال کر رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے کمال، مجھ سے پوچھئے وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح جانے دے رہے ہیں، کس طرح جانے دے رہے ہیں۔ اس لیے جب آدمی ان کو دیکھے گا تو اپنی دینداری کم نظر آئے، ورنہ ہم بڑی ہستی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، آج تو بڑا ہی تیر مار لیا۔ کوئی تیر نہیں مارا، تیر تو وہ مار رہے ہیں، تلوار تو وہ چلا رہے ہیں۔ اس لیے صادق جو اثر عشق شہ دین میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، حجرے میں نہیں ہوتے، یا پنجاب نہیں بلکہ فلسطین میں ہوتے، پنجاب نہیں۔ اس میں بندے نے عرض کیا کہ اہل حوث اہل حرم کی حال پہ، اہل حرم کے حال پہ وہ محو یاس ہے، اہل حرم کے حال پہ وہ محو یاس ہے، مدت ہوئی کہ مسجد اقصی اداس ہے، مدت ہوئی کہ مسجد اقصی اداس ہے۔ اور کس درجہ دردناک حقیقت ہے دوستو، کس درجہ دردناک حقیقت ہے دوستو، اسلام کا اثاثہ یہودی کے پاس ہے۔ کس درجہ دردناک حقیقت ہے دوستو، اسلام کا اثاثہ یہودی کے پاس ہے۔ اور اس بے بسی پہ کیوں نہ تڑپ جائے ہائے ہائے، اس بے بسی پہ کیوں نہ تڑپ جائے ہائے ہائے، وہ شخص جس میں گلشن ایما کی باس ہے، باس کا مطلب خوشبو، وہ شخص جس میں گلشن ایما کی باس ہے۔ اور اطفال پھول جیسے تہے تیغ ہیں اثر، اطفال پھول جیسے تہے تیغ ہیں اثر، غفلت کی نیند سونا تجھے کیسے راس ہے، اطفال پھول جیسے تہے تیغ ہیں اثر، غفلت کی نیند سونا تجھے کیسے راس ہے۔ اہل حرم کے حال پہ وہ محو یاس ہے، مدت ہوئی کہ مسجد اقصی اداس ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بیدار فرما دے۔ بندے نے عرض کیا ایک جگہ کہ جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا مزیدار ہو جائے گا، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا۔ فجر میں اٹھنا کیا ہے، نظر کی حفاظت کیا ہے، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا مزیدار ہو جائے گا۔ اور اگلا شعر سنیں، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا، بھول کر بھی اگر مس پہ ماری نظر، شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا، شہر تقویٰ کا مسمار ہو جائے گا۔ ہمارے والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اچانک میں چینک کی چینک پی جاتے ہیں، بعض لوگ اچانک ہی میں چینک کی چینک پی جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی ملفوظ کو شعر میں بند کیا تھا کہ نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، نظر کو نہ آزاد کرنا کبھی، کہ ہے یہ نصیحت میرے شیخ کی، یہ معنی اچانک نظر ہے معاف،
اچانک میں چینک کی چینک نہ پی، یہ معنی اچانک نظر ہے معاف، اچانک میں چینک کی چینک نہ پی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ بندے نے اس کی آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا، آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا، آنکھوں میں بھی تقویٰ کا اجالا نہیں ہوتا جب قلب میں اللہ تعالی نہیں ہوتا۔ اور اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، اس وقت بھی ہوتی ہے کوئی ذات تیرے ساتھ جس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اور کیچڑ میں معاصی کے پھسل جاتا اثر بھی مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا، مالک نے اگر اس کو سنبھالا نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں اثر تجھ کو بھلا جانتا کوئی، دنیا میں اثر تجھ کو بھلا جانتا کوئی، گر حضرت والا کا حوالہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں اثر تجھ کو بھلا جانتا کوئی، گر حضرت والا کا حوالہ نہیں ہوتا۔ اور فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے۔ دیکھیے بچے جو ہیں ہمارے یہاں کتنے بچے ہیں مٹی کریت کریت کے کھاتے ہیں، چونا مٹی، چپکے چپکے 2 سال 1.5 سال نہ سمجھ ہے نا، کبھی 15 سال کے بچے کو شوق ہوا مٹی کھائیں، کبھی بڑے ہونے کے بعد شوق ہوا پتہ چلا عقل بالغ ہو رہی اس لیے شوق نہیں ہوا۔ جس طرح بچے مٹی کھاتے ہیں تو جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی ابھی بچے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، کس ذوق میں ہیں؟ اللہ والے کہتے ہیں یہ بچوں کی طرح ہیں۔ بندے نے کیا فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے، اس شاق کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے۔ اللہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو مزہ آ جاتا ہے۔ نام ہو کیوں بر زبانم می رود، ہر بنے منہ اب اصل جوئے شبد۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام میرے ہونٹوں پہ آتا ہے تو میرے بال بال شہد کا دریا بن جاتے ہیں۔ میں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ چلیں یاد آئے گا سنا۔ فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے، اس شاخ کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے۔ اور وہ منزل مقصود کے ہے خالق لذات، وہ منزل مقصود کے ہے خالق لذات، اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے۔ منزل میں تو جو ہوگا ہوگا، یہاں سے راہوں میں ہی مزہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کراچی آئیے، آپ لوگ آئے ہوں گے، آنے والے سب سے پہلے کلفٹن جاتے ہیں، سمندر پہ جاتے ہیں۔ ہم وہاں رہتے ہیں برسوں ہو جاتے ہیں نہیں جاتے، جو قریب رہتا ہے اس کو قدر نہیں ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے جو قریب رہتا ہے، ہم لوگ واقعی کتنے سال ہو گئے گئے ہوئے، اور جو آتا ہے پنجاب پشاور سے سب سے پہلے سمندر دیکھنے جاتا ہے۔ تو یہاں مقصد یہ کہنا نہیں ہے، مقصد یہ کہنا ہے جب سمندر کے قریب اس گرمی میں، کراچی میں بھی خوب گرمی ہو رہی ہے، لیکن آدمی جیسے جیسے قریب پہنچتا ہے وہاں کی ٹھنڈی ہوا بتا دیتی ہے آگے پانی آ رہا ہے۔ حضرت فرماتے جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو جنت کی ہوا، اللہ کے قرب کی ہوا بتا دیتی ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ وہ منزل مقصود کے ہے خالق لذات، اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے، اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے، اس منزل مقصود کی راہوں میں مزہ ہے۔ بھائی اللہ کے راستے میں چل کے دیکھنے کے بعد یہ مزہ آئے گا۔ ہم پہلے مزہ تلاش کرتے ہیں، پہلے مزہ نہیں آئے گا، مزہ بعد میں آئے گا۔ پہلے ہمت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ بندے نے عرض کیا تھا کہ طاعت، عبادت، فرما برداری، یہ طاعت میں تساہل ہے۔ تساہل کا مطلب سستی۔ طاعت میں تساہل ہے جو ہمت کی کمی ہے، اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے۔ فجر میں جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے نا، یہ وجہ یہ ہے اللہ تعالی سے محبت کی کمی ہے، اور آگے ہیں تمناؤں میں، پیچھے ہیں عمل میں۔ برکت کا ہمیں شوق ہے، حرکت کی کمی ہے۔ برکت کا ہمیں شوق ہے، حرکت کی کمی ہے۔ بس مولانا دعا کر دیں خوب برکت ہو جائے رزق میں، اس نے نماز فجر پڑھتے، ہاں وہ تو ذرا رہ جاتی، ذرا کیا رہ جاتی ہے، بولو نا پوری رہ جاتی ہے، قضا کرتے ہیں۔
نہ فجر میں رہ گئی تو حدیث شریف میں ہے کہ جو فجر میں برکت تقسیم ہوتی ہے آپ نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ ہماری کراچی میں یہاں بھی ہو سکتا ہے یہ محاورہ ہو، کہتے ہیں جب عقل تقسیم ہو رہی تھی تو کیا چھنا لے کے کھڑے تھے؟ کہتے ہیں بیوقوف آدمی کو، تو جب برکت تقسیم ہوتی ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں تو پھر کہاں سے برکت ملے گی؟ یہ وقت ہے اٹھنے کا، یہ وقت ہے، عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے، غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے، اے دوست مگر رات کے سناٹے میں لے لے کے تیرا نام کوئی روتا ہے۔ کس نے اٹھایا اس کو؟ پولیس والوں نے اٹھایا۔ اس کو اللہ کی محبت میں ایسا مزہ آتا ہے کہ اٹھانا نہیں پڑتا، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم۔ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم، ان کے آگے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان۔ اور مدر صاحب دام القاتم نے مجھ سے فرمایا زیادہ لوگ نہیں تھے، الارم لگاتا ہوں اسباب کے درجے میں، لیکن کبھی الارم بجنے کی نوبت نہیں آتی، اس سے پہلے اڑ جاتا ہوں۔ یہ فکر کی چادر اوڑھ کے سوتے ہیں اللہ والے، اور ہم بے فکری سے سوتے ہیں۔ صحابہ غزوہ خندق کھود رہے ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، تن پہ کپڑا نہیں ہے، اس حالت میں محنت کر رہے ہیں، اور ہم سب کچھ کھا پی کے سوتے پڑے، سب کچھ کھا پی کے، کم از کم کھا پی کے ہم کام کر لیں۔ آج قلت کلام، قلت طعام بھی ختم، قلت منام بھی ختم، خوب کھاؤ خوب سو، لیکن خوب تو سونے کا وقت ہونا چاہیے۔ اب رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح دیر سے آنکھ کھلے گی، اور دیر سے کھلے گی تو پھر فجر گئی تو صبح کا آغاز۔ ایک ہمارا بے تکلف دوست تھا کراچی میں، کہنا آج کا دن پتہ نہیں کیسا گزرا، عجیب سا، کس کا منہ دیکھ لیا تھا صبح صبح۔ میں نے پوچھا فجر کی نماز پڑھی تھی؟ ہاں بھائی شاہ فجر تو رہ گئی تھی۔ میں نے کہا آئینہ ہی دیکھا ہوگا، پھر یہ آئینہ ہی دیکھنا کافی ہے، پھر کسی اور کا چہرہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ کہہ رہے کس کا چہرہ دیکھ لیا تھا؟ جب فجر نہیں پڑی تو اپنا ہی چہرہ دیکھنا کافی ہے۔ یہ اس کا ایک نور ہوتا ہے فجر پڑھنے والوں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تہجد پڑھنے والوں کا۔ اور تہجد آخری رات میں، یہاں تو پتہ نہیں 4 بجے 4:30 بجے نماز ہے، سحر کتنے بجے ہوگی؟ 3:45 بجے، تو کیسے کوئی اٹھے گا؟ عشاء کے بعد ہی کچھ رکعت پڑھ کے سو جائیں؟ میرے فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد چند رکعت پڑھ لے، وتر سے پہلے یا وتر کے بعد بھی، انشاءاللہ تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا۔ آسان اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ ہمارے بھائی طاہر صاحب نے اس پہ اچھا شعر کہا ہے کہ ہم تہجد گزار ہیں تائب، ہم تہجد گزار ہیں، جو خود کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، ہم تہجد گزار ہیں تائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں، ہم تہجد گزار ہیں تائب، ہم تہجد گزار دیتے ہیں۔ تہجد گزار کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے گزار دینے والا، یعنی سوتے رہ گئے اور تہجد گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کچھ ارشاد فرما دیں، میں تھک گیا۔